وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف درس نمبر 985، درس آیت نمبر 67 سے 90۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ تقوی اور صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا
مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے، اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہو، یعنی اکٹھے ہو کے نہ جاؤ، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور مختلف دروازوں سے داخل ہو مختلف اوقات میں، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ کی کسی بات سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرہم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو وہ اللہ تعالیٰ کی انہیں اللہ تعالیٰ کی کسی بات سے یعنی کسی فیصلے سے نہیں بچا سکتے تھے، الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضاہا، مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے کہہ دیا ان سے، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ ہمارے ہمارے سکھلانے سے علم والا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، خیر جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس گئے، آوا الیہ اخاہ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، قال انی انا اخوک، اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو تم غم نہ کرو جو یہ تمہارے ساتھ سلوک کرتے رہیں، مخالفانہ برتاؤ، اس کی فکر نہ کرو، غم نہ کرو۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب یوسف نے ان کا سامان تیار کروا دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اپنے بھائی کے اسباب میں کٹورا رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔
قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو انہوں نے کہا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد سؤال ملک، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا کٹورا ڈھونڈ رہے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اسے لائے گا ایک اونٹ بھر کے غلہ پائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور وہاں جو منشی تھا یا مینیجر تھا تو اس نے اپنی ذمہ داری لی کہ میں ذمہ دار ہوں اس کا، اگر وہ کٹورا کسی نے ہمیں دے دیا واپس۔ قالوا تاللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں شرارت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور وما کننا سارقین، اور ہم کبھی چور تھے۔ قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، تو اس نے کہا کہ پس کیا سزا ہوگی اس کی جس کے اسباب میں سے یہ پایا جائے، یعنی اگر ہم نے کسی کے سامان میں سے وہ پیالہ نکال لیا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، انہوں نے کہا کہ جس کے سامان سے وہ پایا جائے وہی اس کے بدلے میں جائے، یعنی اس کو آپ رکھ لیں بدلے میں۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ فبدا باوعیتہم، تو یوسف نے اپنے بھائی کے، انہوں نے دیکھنے شروع کیے قبل وعاء اخیہ، یعنی بنیامین کے سامان سے پہلے اور بھائیوں کا سامان کی تلاشی شروع کی۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، اور پھر اس کٹورے کو نکال لیا اپنے بھائی کے اسباب سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو یہ تدبیر بتائی، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اور وہ یعنی مصر کا جو قانون تھا، مصر کے بادشاہ کا قانون، وہ کسی غیر ملکی کو اس طرح نہیں ٹھہرا سکتے تھے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے بھی چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر دانا سے بڑھ کر دوسرا دانا ہوتا ہے۔ قالوا ان یسرق، اب وہ جب نکل آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ فأسرها یوسف فی نفسہ، تب یوسف نے اپنے دل میں آہستہ سے کہا، ولم یبدھا لہم، اور انہیں نہیں جتلایا، قال انتم شر مکانہ، کہ تم درجے میں بدتر ہو، کہ بے بنیاد الزام مجھ پہ لگا رہے ہو، واللہ عالم بما تصفون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے، شیخ کبیر ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، تو آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اس کی جگہ، انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، کہ ہم اس کو کہ بجز اس کے جس کے پاس اپنا اسباب پایا ہے ہم نے، کسی اور کو پکڑ لیں، اور اگر ہم ایسا کریں گے، انا اذا لظالمون، تو ہم تو پھر بڑے ظلم کریں گے کہ چور کو چھوڑ کے کسی بغیر، یعنی جس نے چوری نہیں کی اس کو پکڑ لیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ خیر، فلما استیئسوا،
جب مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے، خلصوا نجیہ، تو آپس میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ قال کبیرہم، ان میں سے ان کے بڑے نے کہا، الم تعلموا، بھائیو تمہیں معلوم ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے بھی جو یوسف کے حق میں تم قصور کر چکے ہو، فلن ابرح الارض، اب میں اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا، حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ مجھے میرے باپ حکم دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ جاؤ، فقولو، اور کہو ان سے، یا ابانا ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے تو چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے تو وہی کہا جس کا ہمیں علم تھا، وما کننا للغیب حافظین، اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی کہ یہ ایسا کرے گا، واسأل القریۃ التی کانت کننا فیہا، اور اس گاؤں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جس میں ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ بات تو یہ نہیں ہے بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، تو میں اب صبر ہی کروں گا، اچھا صبر، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے اللہ سے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے، وتولی عنہم، اور ان سے منہ پھیر لیا یعقوب علیہ السلام نے، وقال یا اسفا علی یوسف، اور کہا ہائے یوسف، وابیضت عیناہ من الحزن، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، فہو کظیم، اور وہ سخت غمگین تھے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم یوسف کی یاد کو نہیں چھوڑو گے، حتیٰ تکون حردن او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ تم نکمے ہو جاؤ یا ہلاک ہو جاؤ، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کا اظہار اللہ ہی سے کرتا ہوں، واللہ اعلم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو واپس جاؤ، فَتَحَسَّسُوا مِن یوسف وَأَخِیهِ، اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، إِنَّهُ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، وہ نا امید نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر وہ جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس، قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا کہ اے عزیز، مسنا، یعنی واپس آ گئے اب، مسنا و اہلنا الدر، ہمیں پہنچی اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف قحط کی وجہ سے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم کچھ تھوڑی سی رقم لائے ہیں، فأوف لنا الکیل،
ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ہم پر خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ تم نے کیا فعل کیا تھا، کیا سلوک کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تمہیں سمجھ نہ تھی۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ قالوا اانک لانت یوسف، انہوں نے کہا کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، بے شک وہ جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یا نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بہرحال یہاں تھوڑا سا مضمون ہے، مضمون یعنی یہ ہے کہ جو آخری اس کے جملے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا آپ دکھا دیا اور کہا کہ بھئی انہ من یتقی ویصبر، جو بھی تقوی اور صبر سے کام لے گا تو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ مطلب یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بہرحال اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی
اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے، یعنی اہل مصر سے، اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و الم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندھوں کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ييأس من روح اللہ الا القوم الكافرون۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم